السلام علیکم. آج پھر رابی پیزادہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی بات لے کر آئی ہے، لیکن آج کی چھوٹی سی بات بہت بڑی سی ہے. نیا سال شروع ہو گیا اور میری زندگی کا یہ پہلا سال ہے 10-15 ایئرس کے بعد کہ میں نیو ایئر کے اوپر کانسرٹ نہیں کر رہی تھی. میں نے بہت زیادہ گلیمر دیکھا ہے، بہت زیادہ لائم لائٹ دیکھی ہے، پوری دنیا میں ٹریول کیا ہے، اور لیموزینز اور بزنس کلاس، میں نے جتنا کچھ انجوائے کیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود جو کچھ اب میں انجوائے کر رہی ہوں وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا راستہ. اور قرآن پاک میں پڑھتی تھی آپ کے سامنے، بہت دفعہ لائیو بھی میں نے پڑھا، ترجمے سے نہیں پڑھتی تھی. جب میں نے ترجمہ قرآن پاک کا پڑھنا شروع کیا میری زندگی کا مقصد ہی بدل گیا. نماز میں پڑھتی تھی، 7 سال کی عمر سے پڑھ رہی ہوں. جب میں نے نماز ترجمے کے ساتھ مطلب جان کے پڑھی کہ میں اللہ سے باتیں کیا کر رہی ہوں، اللہ سے میں بول کیا رہی ہوں، میں رکوع میں کیا بول رہی ہوں، میں سجدے میں کیا بول رہی ہوں، تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. تو ہمارے ساتھ ہیں قاری محمد اشرف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا ایسا راستہ جو سیدھا ہے. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین، اور نہ کہ گمراہوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، اس کا مطلب قاری صاحب کیا ہے جو ہم بولتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مراد، اس کا مطلب، اس کا مفہوم کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا، الف لام میم کا مطلب ہمیں نہیں پتہ. نہیں، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی گفتگو ہے. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے. ویقیمون الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو بخشا وہ اس سے خرچ کرتے. والذین یؤمنون، اور یہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لائے. بما انزل الیک، جو ہم نے آپ پر نازل کیا. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اس صورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے. فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی. کسی کتاب کو یا کسی کام کو جو ابتدا کی جاتی ہے کھولنے والی ہے، تو سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کا مطلب ہے کھولنے والی، یعنی قرآن پاک کو، اس کے مفہوم کو کھولنے والی، اس کے مضامین کو کھولنے والی، قرآن پاک کو کھولنے تک، یعنی قرآن کا مطلب سمجھانے کے لیے ہمیں سلیقہ سمجھانے والی. اس کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ شروع کی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کی شروع کی پہلی آیات کے اندر ہی اللہ رب العزت نے اس کتاب کا پورا خلاصہ بتا دیا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں. آگے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. پھر آگے متقین کی صفات بتائی ہیں کہ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے نہیں دیکھا، اور جنہوں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، یعنی اللہ کی جو جنت ہے، جہنم ہے، اس کو انہوں نے نہیں دیکھا لیکن اس پر ایمان لائے. جیسے آج کل کے جو لوگ ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا. ایک قصہ سناؤں گی، سوری، ملکہ زبیدہ کا. یہ بڑا خوبصورت ایک قصہ ہے کہ ملکہ زبیدہ اور ہارون الرشید گئے کسی جگہ پہ، وہ جا رہے تھے تو وہاں پر بہلول تھا. وہ ریت کا ایک قلعہ سا بنا رہا تھا، محل سا بنا رہا تھا. تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 4 درہم کا ہے. تو ہارون الرشید نے کہا اتنا مہنگا تو میں نہیں خریدوں گا. ملکہ زبیدہ نے خرید لیا. اس کے بعد خیر ہارون الرشید صاحب گھر آئے، سو گئے، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اسی طرح کا محل نا ایک جنت میں ہے، بہت خوبصورت سا، اور اس کے اوپر ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا. وہ بڑے خوش ہوئے. وہ اگلے دن بھاگے گئے اس بندے کے پاس. نے کہا، بہلول سے کہا کہ مجھے جلدی سے، وہ ایک اور ریت کا محل بنا رہا تھا. تو ہارون الرشید نے کہا کہ آپ مجھے یہ دے دیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ میں محل بنا رہا ہوں، آپ لے لیں. تو اس نے 4 درہم بنا دیا. اس نے کہا نہیں، اب یہ 4 درہم کا نہیں ہے، بلکہ اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو بہلول نے کہا کہ جب میں پہلے یہ دے رہا تھا
تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے, آپ کو اس کی ورتھ کا اندازہ نہیں تھا. اب جب میں دے رہا ہوں تو آپ نے خواب میں دیکھ لیا کہ اس کی ورتھ کتنی ہے. تو جو ایمان ہے نا کہ ہم کہتے ہیں غیب پر ایمان لے کر آنا, وہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ ہم غیب کے اوپر ایمان میرے لے کر بندے نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پہ یقین رکھتا ہے, مجھ پہ ایمان رکھتا ہے, میری صفات کو ظاہر کرتا ہے. اور اللہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن پاک پہ وہ ایمان رکھتے ہیں, اس کو پہلی کتابوں پہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ تورات, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پہ زبور, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ انجیل, اور جو انبیاء پہ صحیفے نازل ہوئے ان کو برحق مانتے, ٹھیک, اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اگر سر مجھے یہ لگتا ہے جب میں نے بھی تھوڑا سا گمراہی کا ٹائم گزارا ہے کہ آخرت کے اوپر اگر انسان یقین رکھ لینا, اور یہ تو اس میں تو اسلامک کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم گھر سے باہر جاتے ہیں کتنے ینگ لوگ فوت ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں مجھے میری چچی بتا رہی تھیں کہ ایک ینگ سا لڑکا تھا 25 سال کا, وہ مری میں گیا, واش روم میں گیا تو وہاں پہ کوئی گیسز لیک ہو رہی تھیں اور وہ وہیں پہ انسٹنٹ ڈیتھ ہو گئی. کس کو گارنٹی ہے؟ مرنا تو سب نہیں ہے نا. کوئی بندہ یہ سوچ کے گناہ کرے کہ بھائی میں نے نہیں مرنا, میں تو 80 سال کا بھی مر جانا ہے, 100 سال کا بھی مر جانا ہے, 20 سال کا بھی. آج کل تو خیر اللہ کی حکمت ہے نا کہ کس کو کس وقت اٹھا لینا ہے. تو سب سے بڑی بات مجھے لگتا ہے کہ ایمان کی طرف کہ آپ کو آخرت پہ یقین ہوگا, مرنے پر یقین ہوگا. اور یہ تو اس میں تو کوئی سائنس ہی نہیں ہے, بھائی مرنا تو سب نہیں ہے. کریں کنٹینیو کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے. واولئک ھم المفلحون, اور یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ. یہیں پہ ایک بات پیچھے والی بات ختم ہو جاتی ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایمان اور کفر کو الگ الگ کر دیا. یہاں تک ایمان والوں کی نشانیاں بتا دی, اس سے آگے جو بات چل رہی ہے وہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کی بات چل رہی ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین کفروا سواء علیہم, اور وہ لوگ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, برابر ہے ان پر. انذرتہم, کہ آپ انہیں ڈرائیں, ام لم تنذرہم, یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لانے والے. ختم اللہ علی قلوبہم, مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں میں. وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پہ. وعلی ابصارہم غشاوۃ, اور پردہ ڈال دیا ہے ان کی آنکھوں پر. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بہت برا عذاب ہے. ومن الناس من یہ یقول, کفار کی صفت, پہلے ایمان والوں کی صفت بتائیے, اب ان الذین کفروا سے لے کر ولہم عذاب عظیم تک جو ہے یہ منکر کی, جو انکار کرنے والے ہیں, جو کفر کرنے والے ہیں, اسلام کو نہ ماننے والے ہیں, ضدی انسان ہے, یہ ان کی صفات بتائیے. ومن الناس من یقول, ان میں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں آمنا باللہ, ایمان لائے اللہ پہ, وبالیوم الآخر, اور آخرت کے دن پہ, وما ہم بمؤمنین, لیکن وہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ, دھوکہ دے رہے ہیں وہ اللہ کو, والذین آمنوا, اور ایمان والے لوگوں کو. وما یخدعون, حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دے رہے, الا انفسہم, صرف اپنے نفس کو, اپنے آپ کو. وما یشعرون, اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض, اور ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, اور اللہ ان کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون, بس سبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. دردناک عذاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جائے, لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, کہ زمین پر فساد مت ڈالو. قالوا, تو وہ کہتے ہیں, انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا, خبردار, انہم هم المفسدون, یہی لوگ ہیں جو کہ فساد ڈالنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کی بات کا خود جواب دیا, فرمایا کہ یہ خود فسادی ہیں. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ, لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے, آمنو, ایمان لاؤ, کما آمن الناس, جیسے ایمان لائے تم سے پہلے لوگ. قالو, تو وہ کہتے ہیں, انؤمنو, کہ ہم ایمان لائیں, کما آمن السفہاء, جیسے کہ ایمان لائے بے وقوف. الا, خبردار, انہم هم السفہاء, بے شک یہی لوگ ہیں جو کہ بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون, لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ, اور جب وہ لوگوں سے ملتے ہیں, آمنو, ایمان والے لوگوں سے ملتے ہیں, قالوا آمنا, کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا, لیکن جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں یا خلوت میں ہوتے ہیں یا تنہائی میں ہوتے ہیں, إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, تو وہ اپنے شیطانوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں. قالوا, اور کہتے اپنے ہیں, شیطانوں کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں, اپنے شیطانوں کی طرف, اپنے وڈیروں کی طرف. قالوا, کہتے ہیں, إِنَّا مَعَكُمْ, ہم
سوائے انا معاکم، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، اور ہم تو مذاق کر رہے تھے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی بہکے ہوئے سرکشی میں، یا مہون، اور وہ بھٹکتے رہیں گے۔ تو یہاں سے لے کے وَمِنَ النَّاسِ سے لے کے یہاں تک جو ہے یہ منافقین کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت فرمایا کہ لوگوں میں سے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ تھا، پھر اس کے بعد کفار کا تذکرہ ہے۔ جو پکے مومن ہیں ان کی نشانیاں پہلے بتا دیں، جو پکے کافر ہیں ان کی نشانیاں بتا دیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک۔ اس سے آگے وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر یہاں تک جو ہے اللہ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ تک اللہ رب العزت نے منافقین کی علامتیں بتائیں۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں گمراہی، بالہدا، بجائے کہ ہدایت کے، فما ربحت تجارتہم، پس نہیں فائدہ انہیں اس تجارت میں، وما کانوا مہتدین، اور نہیں پانے والے وہ ہدایت، مثلہم کمثل الذی، اور ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے، استوقد نارا، جو کہ آگ جلاتے ہیں، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب روشن ہو جاتا ہے ماحول، ذهب اللہ بنورہم، اللہ اس نور کو لے جاتا ہے، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیتا ہے، فی ظلمات، گمراہی میں، اندھیروں میں، لا یبصرون، اور وہ نہیں دیکھ سکتے، سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، امیون، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹنے والے، او کصیب من السماء، اور جب بارش ہوتی ہے آسمان سے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اندھیروں میں بجلی کڑکتی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو وہ کر لیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، آواز سے بچنے کے لیے موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور بے شک اللہ گھیر لیتا ہے انکار کرنے والوں کو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کی مثال دی ہے کہ جو نفاق کرنے والے ہیں، یعنی کہ ایمان سمجھ آنے کے بعد اس کو نہیں مانتے۔ بعد ایسے تھے کہ ان کو سمجھ آ گئی تھی اور لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان پہ نہیں آئے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان پہ نہیں، سمجھ آنے کے باوجود بھی ایمان پہ نہیں آئے۔ تو ان کی مثال اللہ رب العزت نے کہ انہوں نے یہ ایسا سودا کیا ہے کہ جو گھاٹے کا سودا ہے، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب تھا کہ اچک لیتی ان کی بینائی، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، کلما، جب وہ اس روشنی میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، تو وہ اندھیرے میں ٹھہر جاتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر قاموا، ٹھہر جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر چاہتا اللہ تو لے جاتا ان کے دیکھنے اور سننے کی طاقت کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی جس طرح اللہ نے کفار کی اس طاقت کو ختم کر دیا، اس طرح اللہ ان کی بھی طاقت کو، سماعت کو، بصارت کو ختم کر سکتا، لیکن اللہ نے ان کو منافق کو ڈھیل دی، ختم نہیں کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری صاحب۔ یہ ان سب کے لیے ویڈیو ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسے اللہ نے بتایا، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، کہ اللہ معاف کرے کہ ہم گونگے بہرے اندھے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے تو ہمیں مسلمان بن کے دکھانا چاہیے، اور جن لوگوں کے پاس اسلام کی نالج نہیں ہے، وہ ہندو ہیں، وہ کرسچن ہیں، وہ کچھ بھی ہیں، ہم سب مذاہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن آپ ایک دفعہ اسلام کے بارے میں ضرور سنیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاك الله.